دیوبند نے اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے، ظلم و ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ جل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب حضرات کو السلام علیکم، اور یہاں پر موجود میرے ہندو بھائیوں کو آداب پیش کرتا ہوں۔ آج ہم جانیں گے کہ ہندوستان کیا ہے۔ ہمارا ملک ہندوستان ہے، جس کو ہندی میں بھارت، عربی میں الہند، انگریزی میں انڈیا اور فارسی اور اردو میں ہندوستان کہا جاتا ہے۔ اس کے رہنے والے، اس کے باشندے ہندی میں بھارتی، عربی میں ہندی، انگریزی میں انڈین اور فارسی اور اردو میں ہندوستانی کہلاتے ہیں۔ اس وقت جو ہندوستان ہے، موجودہ ہندوستان دستور کی روح سے، قانون کی روح سے اس کا نام بھارت 1950 میں قانون کی تدوین کے بعد رکھا گیا، دستور ہند کی تدوین کے بعد رکھا گیا۔ آزادی کے بعد 3 سال تک عبوری دور میں اس کو ہند یونین کہا جاتا تھا۔ 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک انگریزوں کے قبضے سے آزاد ہوا، اور 26 جنوری 1950 کو اسے جمہوری ہندوستان قرار دیا گیا۔ اپنی قدامت، اپنے بڑے پن میں اور اپنی نمایاں وقوع اور آبادی میں اور رقبے میں بے پناہ وسعت اور مختلف مذاہب اور تہذیبیں اور زبانیں رکھنے والا یہ ملک الحمدللہ ہزاروں سال سے آباد ہے۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جب سے دنیا آباد ہے، تب سے روئے زمین پر، تب سے اس زمین پر ہمارے ملک کا وجود ہے۔ آج بھی ہمارے ملک کے مختلف علاقوں میں ہزاروں سال پہلے یہاں آباد باشندوں کے مختلف تہذیبی نشانات اور ثقافتی نشانات کھنڈرات کی شکل میں موجود ہے۔ قدیم ہندوستان، یعنی قدیم کے معنی پرانے کے آتے ہیں۔ پرانا ہندوستان آزادی سے پہلے کا۔ ہمارا ملک پہلے بہت وسیع تھا، بہت بڑا تھا، اور اس میں متعدد ہمارے پڑوسی ممالک برما، بنگلہ دیش اور پاکستان شامل تھے۔ افغانستان کا بھی کچھ حصہ اس میں مختلف زبانوں میں شامل رہا۔ اسی وسعت کی وجہ سے، اسی بڑے ہونے کی وجہ سے اس کو بر صغیر یعنی چھوٹا بر اعظم کہا جاتا تھا۔ اور ہندوستان کی سیاسی اور جغرافیائی اصطلاح کا اطلاق تاریخ کی پچھلی کتابوں میں ان سب ممالک پر ہوتا تھا۔ مثلاً سکندر اعظم کے ہندوستان پر حملے کے بعد یہاں موریہ خاندان کے بادشاہ چندرگپت موریہ نے جو حکومت قائم کی، وہ شمال میں افغانستان سے، جنوب میں کرناٹک اور مشرق میں بنگال سے مغرب میں گجرات تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس وقت بر صغیر کی اصطلاح ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ 1937 میں برما اور 1947 میں پاکستان نئے ملک کی حیثیت سے اس سے الگ ہو گئے۔ 1971 میں پاکستان کی بھی تقسیم ہوئی اور بنگلہ دیش وجود میں آیا۔ 1947 میں ملک کی آزادی کے باوجود ہمارے 2 صوبوں گوا اور پانڈوچیری پر بالترتیب پرتگالیوں اور فرانسیسیوں کا قبضہ تھا، لیکن 1961 میں
ان دونوں کو آزاد کر کے ہندوستان میں دوبارہ شامل کر لیا گیا۔ یہ مختصر سی بات تھی۔ انشاءاللہ کبھی پھر موقع ملے گا تو آپ کو مزید باتیں اپنے ملک کے حوالے سے بتاتا رہوں گا۔ آج تک اتنا ہی، آپ سب لوگ یاد رکھنا، دعا میں یاد رکھنا، مثل بلبل شیر گلشن کر چلے، اہل محفل خوش رہو، ہم اپنے گھر چلے۔ شکریہ۔